بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک جماعت اصحاب کہف کی ہے اور دوسری اصحاب الرقیم کی ہے۔ میرے پیارو، اصحاب کہف کا تو سارا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمایا، جبکہ اصحاب الرقیم کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو اصحاب الرقیم کا ہے۔ یہ تین شخص تھے، ایک پہاڑ میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اس اثناء میں ایک بڑا پتھر، بھاری پتھر اس غار کے منہ پر آ گیا اور یہ تینوں اس کے اندر بند ہو گئے، حتیٰ کہ روشنی کا ذرا سی کرن بھی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ ان تینوں نے اگرچہ زور لگایا لیکن وہ اس پتھر کو ہٹانے سے قاصر رہے۔ پھر ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے دعا کی جائے۔ چنانچہ ان تینوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک نے سب سے پہلے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، کسی بات پر اس سے جھگڑا ہو گیا اور وہ چلا گیا، اس کی تھوڑی سی مزدوری میرے پاس تھی، میں نے اس کو اس کام میں لگایا کہ اس کے لیے گائے خریدی اور اس ایک گائے سے بڑھتے بڑھتے اس کا گایوں کا ریوڑ ہو گیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا، اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو اے اللہ، میں نے وہ گایوں کا پورا ریوڑ اسے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، اگرچہ اس پر کوئی گواہ نہیں تھا لیکن میں نے محض یہ تیرے ڈر سے کیا۔ دوسرے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، میرے والدین بوڑھے ہیں، میں بکریوں کا ریوڑ چراتا اور ایک دن دور کہیں نکل گیا، شام کو جب واپس آیا تو میرا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا، ان کو دودھ پلاتا اور بعد میں اپنے تصرف میں لاتا۔ اے اللہ، اس دن وہ سو چکے تھے، میں ساری رات دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور اپنے تصرف میں نہیں لایا۔ اے اللہ، اگر تجھے ہمارا یہ عمل ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تیسرا شخص وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھے ایک عورت سے عشق تھا، میں اس سے مطلب براری چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اتنے پیسے لے آؤ تو تب تیرا مطلب پورا ہوگا۔ میں نے پیسے مشکل سے اکٹھے کیے، اس کو پیش کیے، قریب تھا کہ میں گناہ کر گزرتا، لیکن اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو میں اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے اس عمل سے باز آ گیا۔ اے اللہ، اگر آپ کو ہمارے یہ اعمال پسند ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا وہ پتھر ہٹا دیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ میرے پیارو، انسان کی زندگی میں یہ تینوں امور، مالیات اور صلہ رحمی اور انسان کی نفسانی خواہشات، یہ تینوں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہم نے ان تینوں کو قابو میں کر لیا، اگر ان کے لیے ہم نے اللہ کا ڈر اختیار کیا، مالیات کے معاملات چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، ان میں ہم نے اللہ کے خوف کو اختیار کیا۔ میرے پیارو، اگر ہم نے صلہ رحمی میں اللہ کے خوف کو اختیار کیا، میرے پیارو، ہم نے اپنی نفسانی خواہشات میں اللہ کے خوف کو اختیار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہماری مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان پر لاپرواہی کا رویہ اختیار کیا تو دنیا میں بھی ہم پر سختی ہوگی اور قیامت میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔